بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ انسان کی طبیعتیں ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، تو اس انسان کو بس اتنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکری اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ اسے یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ علماء اکرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتی، اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف رکھنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین اجر سے نوازے گا اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے گا۔ انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا درس مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جسم، مال اور اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی ظاہر کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا
جسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور وہ اس بات پر صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں جو اخروی سزا ملتی جلتی ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ جیسا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اکرام کی، اور جو شخص انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اسی کی دینداری کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی، اور جس کی دینداری کی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، حتیٰ کہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھتے تو یہ کہتے ہیں، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جامعیت مظاہرین، 5 چیزیں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس سے طاعون ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کی ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو ان پر بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائی یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کو عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں اور پھر وہ ان سے امانت چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جو مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام سے اپنے مرضی سے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہم اختلاف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طاعون کی حقیقت معلوم کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے اسے باعث رحمت بنا کر بھیجتا ہے جو اس سے مبتلا کے وقت صبر کرتے ہیں، اور جس شہر اور جس جگہ طاعون ہو اور کوئی مومن اس شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ثواب کا طالب رہے، یعنی کہ وہ شخص بیمار علاقے میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کے لیے وہاں پر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آئی ہے یا تو اس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تو اس کا بھی حل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی انسان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے اور وہ انسان
اور بھی زیادہ نماز روزے کا پابند ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے لگتا ہے، غریبی مفلسی میں بھی زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آ جائے اور وہ نیک اعمال کرنے لگے تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر مصیبت، پریشانی، بیماری آئے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے، وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا جائے تو یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔